یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے طرف سے اخبارات میں، ہمارے طرف سے میڈیا میں اس کا کاؤنٹر بیانیہ، اس کا کاؤنٹر نیریٹو بنایا جائے۔ دیکھیے بعض کام ایسے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حالات جو تبدیل ہوتے ہیں سماج کے اندر، اس میں یہ بیانیوں کی، نیریٹو کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جس طرح کا نیریٹو ہوا میں چلتا ہے، آپ ایک طرف سے چل رہے ہیں لیکن پورے ملک کے اندر یہ ہوا بنائی جا رہی ہے کہ وقف کی جائیدادیں ہماری جائیدادیں ہم کو واپس ملنی چاہیے، اور وقف بورڈ نے زبردستی اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ تو ہمارا خیال یہ کہ ہم کو یہ بتانی چاہیے کہ وقف کی حیثیت کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے، کس طرح یہ قائم ہوئے ہیں، اور یہ اس میں کوئی حکومت کی جائیداد نہیں ہے، یہ کسی اور فرد کی جائیداد نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی ذاتی ملکیت، اپنی ذاتی جائیدادوں کو انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے، اس کے پورٹل کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ اب آپ آج کی صورتحال پر غور کیجئے کہ آج یہ بل آیا ہے، کہتے یہ ہیں کہ ہم مسلمانوں کی بھلائی کے لیے لے کر آئے۔ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس مریض جائے بھی نہیں اپنا مرض کو بیان کرنے کے لیے، اور ڈاکٹر اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے بالجبر یہ کہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ دوا تجویز کر دی ہے۔ میں کہتا ہوں، میں مریض ہوں، کہ بھائی میں نے تو آپ کو دکھایا بھی نہیں، نہ انویسٹیگیشن کیا، میری تکلیف سے آپ کیسے باخبر ہو گئے؟ ایسا کون سا اس زمانے میں بایولوجیکل آلہ مل گیا کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے بند کمرے کے اندر میری مرض سے آپ نے شناخت حاصل کر لی؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ چلیے اب میں اپنے درد کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے یقین کر لیا کہ آپ کے اوپر کہ آپ ایک کوئی دوا دے سکتے ہیں، تو میں اپنے درد کو بتا رہا ہوں، آپ سننے کو تیار نہیں ہیں، آپ میرے درد کو جانے بنا میری دوا تجویز کر رہے ہیں۔ یہ اس ملک میں جمہوری اقدار کے بالکل خلاف ہے، جمہوریت کے خلاف ہے، اس ملک کے دستور کے خلاف ہے۔ اب آپ دیکھیے 8 اگست 2024 کو یہ بل اس کی گویا کہ 6ویں گوئیاں شروع ہو چکی تھیں 2-3 دن کے اندر 8 اگست کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، اور 9 اگست 2024 کو یہ جے پی سی کو 24 گھنٹے کے اندر بھیج دیا گیا۔ 28 اگست 2024 کو جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن آیا کہ 15 دن کے اندر 15 دن کی مدت میں آپ کو اپنی رائے دینی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اتنا اہم اور سنگین مسئلہ، 20 کروڑ مسلمان اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں، ان سے کچھ نہیں پوچھا گیا، بند کمروں میں فیصلہ کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 10 سال تک بل لے کر نہیں آئے ہیں، انہوں نے چن چن کر ریسرچ کی ہے 10 سال میں کہ 2013 کے بل کو جو کیسے ڈیمیج کرنا ہے، اس ریسرچ کے بعد میں یہ بل کو لے کر آئے ہیں۔ اب یہ مدت 13 ستمبر 2024 میں ختم ہو رہی ہے۔ آج الحمدللہ صبح 6 بجے تک کا میں آپ کو ڈیٹا دے رہا ہوں۔ آج 10 ستمبر 2024 تک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پورٹل سے تقریباً 52 لاکھ ای میل جے پی سی کو جا چکے ہیں، اور ایک اور مسلم آرگنائزیشن جو کلکتہ کی ہے، ہم ان ساتھیوں کو الحمدللہ سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کے درد کو ہم سراہتے بھی ہیں، اور ان کی کوشش کو ریکگنائز بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس مسلم تنظیم کا نام ہے مسلم ریسرچ اینڈ انالیسس سینٹر کولکتہ، جس کا شارٹ فارم مراک ہے۔ اس کی طرف سے ای میل بھیجے جانے کی ای میل کی جو تعداد ہے آج صبح تک کی، وہ تقریباً 33 لاکھ ہے۔ تو 33 لاکھ اور 52 لاکھ مل کر ہماری آواز جو ہے الحمدللہ بڑے مضبوط دائرے میں داخل ہو چکی ہے۔ اب یہاں تک سوال ہے کہ صرف ای میل کے بھیجے جانے کا یا خط کے بھیجے جانے کا آپ اس جھگڑے میں مت پڑیے۔ آپ اب جو تنظیمیں ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں، اور جو ادارے ہیں، خواہ وہ تعلیمی ادارے ہوں، سماجی ادارے ہوں، ان کو ضرور یہ چاہیے کہ وہ اپنے خطوط بھی بھیجتے رہیں، احتجاجی مضامین بھی لکھ کر بھیجتے رہیں، اور جے پی سی کو سبمٹ کریں باقاعدہ،
سبمٹ کرنے کی صورت یہی ہے کہ وہ وہاں جا کر خود ریسیو کروا لیں یا پھر وہ رجسٹرڈ ڈاک سے وہاں پر بھیجیں. لیکن ایک عام انسان جو یہ کام نہیں کر سکتا ہے، جو ایک لیگل فارم میں تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ ای میل بھی بھیجیں. لہذا اب ای میل کی رفتار کو ہم ہمارے ساتھیوں کو یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ تیز کیجئے، اور یہ تعداد بہت گنجائش ہے. 3 دن کا وقت ہے، 3 دن لگا دیجئے آپ، صبح سے لے کر شام تک دن رات آپ لگے رہیے، اور ہر شخص فیصلہ کر لے کہ مجھے 50 ای میل اپنے ذریعے اپنے ساتھیوں کو پرچو کر کے لگانا ہے. ہندوستان کا مسلمان اگر 10 لاکھ بھی کھڑا ہو گیا تو انشاءاللہ ان کے ذریعے کروڑوں ای میل انشاءاللہ جا سکتے ہیں اس 3 دن کے اندر بھی انشاءاللہ، اور آپ بھی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں مسلمانوں نے بہت لمبا عرصہ ناانصافیوں اور ڈسکریمنیشن کے اندر گزارا ہے، اور اس ملک کا کوئی ذرہ مسلمانوں کی قربانیوں سے اور جانی قربانیوں، مالی قربانیوں سے خالی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہیں وہ سب پر آیا ہیں، اور وہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں. ہزاروں فرقے وارانہ فسادات، موب لنچنگ، اور مسلمانوں کے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلنا، مساجد کے اوپر بلڈوزر چلنا، یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں. میرے عزیزوں اور دوستوں، میں حکومت ہند سے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، اور صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے گھروں پر بلڈوزروں کو برداشت کر لیا، اپنی موب لنچنگ کی، اپنی جانوں کے تلف ہونے کو برداشت کر لیا، ہمارے نوجوانوں نے خون شہادت پی لیا، ہزاروں فسادات اس ملک کے اندر ہوئے، ہم نے ان سب کو برداشت کیا. آج تم ہمارے ایمان پر، ہماری مسجدوں پر، ہمارے قبرستان پر بلڈوزر چلانا چاہتے ہو. یاد رکھو کہ یہ امت جب کھڑی ہو گئی تو یاد رکھو کہ تم کو اپنے فیصلے کب بدلنے کے لیے مجبور ہونا پڑ سکتا ہے. اور ہم کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے. ہم جو بھی فیصلہ کریں گے اس جمہوری قانون کا، اس ملک کے دستور کا، ہم تم سے زیادہ عزت کرنے والے ہیں. ہم جو کچھ بھی کریں گے، ہم سڑکوں پر بھی نکلیں گے تو اس ملک کے قانون کا احترام کرتے ہوئے نکلیں گے. اگر ہم پارلیمنٹ کے اندر پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس ملک کے قانون کا احترام کرتے ہوئے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر جو بھی کوشش ہو سکتی ہے ہم ضرور کریں گے. یہی پیغام ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرات، میں بالکل یہ کہنے نہیں آیا ہوں کہ آپ کو بھوک لگی ہے، اور یہ کہنا بھی نہیں چاہتا ہوں کہ آپ تھک گئے ہیں. آپ نے ملت کے لیے وقت نکالا ہے، دین کے لیے وقت نکالا ہے، ملک کی حفاظت کے لیے وقت نکالا ہے. رات بھی ہو گئی تو آپ گھبرائیں گے نہیں انشاءاللہ. ویسے رات ہوگی نہیں، ظہر پڑھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ. میں اپنے بزرگوں کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ میں ایک بات کے لیے بہت شرمندہ ہوں اور معافی چاہتا ہوں کہ جگہ کی قلت کی وجہ سے کئی سو لوگوں کو ہمیں نیچے سے واپس بھیجنا پڑا ہے. ہمارے ساتھیوں نے مجھے اطلاع دی کہ کئی سو لوگ تشریف لے آئے تھے، اور ظاہر ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور ہندوستان کا سب سے معتبر ادارہ ہے، اور تمام مسلم تنظیموں کا ایک متحدہ پلیٹ فارم ہے. اس کی برکت ہے کہ یہ جب بھی آواز دیتا ہے یہ بورڈ، لوگ چلے آتے ہیں. الحمدللہ میں اس کے لیے آپ آئے شکر گزار ہوں، اور جو حضرات تشریف لے گئے ہماری وجہ سے، ان حضرات کو بھی اللہ جزائے خیر دے. ان کا آنا یقیناً ہمارے ساتھ شامل ہے. اب میں ظاہر ہے کہ ہمارے بورڈ کے معزز صدر فقیہ الاسد دامت برکاتہم کا خطاب ہونے والا ہے انشاءاللہ. میں ساتھی سے کہوں گا کرسی لگا دیں، اور حضرت کی موجودگی میں کلکتے سے کچھ تجاویز پاس کرنی ہے انشاءاللہ. میں پڑھوں گا، اس کے بعد آپ حضرات اس کی تائید کریں گے، اور یہ تجاویز پھر ملکی سطح پر پھیلائے جائیں گے انشاءاللہ. آپ حضرات کی اجازت ہے تجاویز پڑھنے کی؟ الحمدللہ. میں جب تجاویز میں پڑھ لوں گا اس کے بعد آپ حضرات جو تائید دیں گے وہ اللہ اکبر کے ساتھ. আপনারা যে সাক্ষীটা দেবেন সেটা হাত তুলে নয়, আল্লাহু আকবার বলে দেবেন ইনশাআল্লাহ.
اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید نقطے کو بھی کھونے کو تیار نہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ ہماری صفوں میں بکھراؤ پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوگی۔ جو تجاویز آپ نے یہاں منظور کی ہیں بہت اہم ہیں یہ، اور انشاءاللہ یہ کلکتے کا یہ پیغام ملک کے کونے کونے میں پہنچے گا، اور بورڈ اگر ضرورت پڑی، بورڈ کوئی کام قانون کے دائرے سے باہر نکل کر نہیں کرتا ہے، لیکن ہمارے ملک کے دستور میں بہت گنجائش ہے، آسمان چھونے کی گنجائش ہے۔ ہم اس دائرے میں رہتے ہوئے اگر بورڈ ضرورت محسوس کرے گا تو آپ کو دعوت دے گا، سڑکوں پر نکلنا پڑا تو ہم سڑکوں پر نکلیں گے انشاءاللہ۔ جیل بھرنے کی نوبت آئے تو ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی عہد کے ساتھ اور اسی ارادے کے ساتھ میں آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں۔ اتنا خوبصورت پروگرام اور اتنے کم وقت میں یہاں ہوا، مولانا ابو طالب صاحب اور ان کے رفقا اور کلکتے کے ارکان بورڈ بہت شکریہ کے مستحق ہیں۔ تو کیا مولانا ابو طالب صاحب دعا کر لیجیے، چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے، مختصر دعا کر لیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اے اللہ اپنی مرضیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک میں ہمیں اپنے دینی تشخصات کے ساتھ اور اپنی دینی پہچان کے ساتھ زندگی گزارنے کو آسان فرما۔ اے اللہ رحم دل حکمرانوں کو ہمیں عطا فرما، اور بے رحموں کے تسلط سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو تحریک اس سلسلے میں کی جا رہی ہے اس کو کامیابی سے ہمکنار فرما، اور حکومت کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ وہ اس بل کو واپس لے لیں۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک منٹ صرف ایک بات میری چھوٹ گئی تھی، میں عرض کروں کہ ماشاءاللہ کئی اپوزیشن لیڈروں نے اس مسئلے میں مسلمانوں کے موقف کی حمایت کی، اور اس میں اس ریاست کی جو